میری اور حمزہ کی شادی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ میری تعلیم M.Com تھی، لیکن میرے شوہر میٹرک پاس تھے۔ وہ سعودی عرب میں ایک اسٹور پر کام کرتے تھے۔ وہ شادی کے قریب 6 سال بعد واپس آئے اور 1 ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی۔ میری دوستیں مجھے بہت ڈراتی تھیں کہ تمہارا شوہر تمہاری شادی کی رات بہت درندہ بن جائے گا اور تمہیں بہت تکلیف ہوگی، اس لیے میں اپنی شادی کے دن سے بہت ڈرتی تھی۔ ہماری شادی کے دن میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ شادی کی رات بہت تکلیف دیتی ہے، کیا یہ سچ ہے کیا؟ میری ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، اور وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میں اپنی ماں سے بہت ناراض تھی کیونکہ اس نے مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد میں ان تمام شادی شدہ عورتوں سے بھی یہی سوال کرتی تھی جو میرے کمرے میں آتی تھیں۔ بدقسمتی سے مجھے ٹھیک سے جواب دینے کی بجائے تمام شادی شدہ عورتیں میری ماں کی طرح کمرے سے نکل جاتی تھیں۔ میں غصے میں انہیں ڈانٹتی کہ نکل جاؤ کمرے سے، اور پھر میری شادی کی رات آ گئی تھی۔ اب میں مزید ڈر گئی تھی، اور بارات کے بعد رخصتی کا وقت آیا اور جانے کا وقت ہو گیا۔ اور حمزہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ مجھے اس کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ لڑکیوں نے میرا پردہ ٹھیک کیا اور اس کے بعد سب چلی گئیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ شادی کی رات میرا شوہر بہت درندہ بن جائے گا کیا، اتنے میں اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں ڈر گئی، اور میں نے دیکھا کہ حمزہ دروازہ بند کر رہا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرا جسم لرزنے لگا۔ حمزہ میرے بیڈ پر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک ڈبہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا جس میں میری منہ دکھائی تھی، اور اس کے بعد اس نے میرا پردہ اٹھایا اور میرے ہونٹوں کے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں نے اچانک اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ میرے قریب نہ آئے۔ حمزہ میرے رویے سے بہت حیران ہوا۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر حمزہ نے اطمینان سے پوچھا کہ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو کیا؟ میں نے جواب نہیں میں دیا۔ پھر تم مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دے رہی؟ حمزہ نے سوالیہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ کیا تم بیمار ہو؟ میں نے نہیں میں سر ہلایا۔ وہ مجھ سے مسلسل ایسے سوالات کر رہا تھا۔ آخر کار میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں اپنی شادی کی رات سے ڈر گئی ہوں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے میں سما جاتے ہیں۔ اگر تم ابھی راضی نہیں تو کوئی نہیں، جب تم خود کو نارمل سمجھو تب آ جائیں گے۔ اتنا بول کر اس نے بولا اب ہمیں سونا چاہیے، اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم دونوں سو گئے۔ پہلے تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں حمزہ میرے قریب نہ آ جائے، اسی لیے مجھے نیند نہیں آنی تھی۔ اس کے بعد میں بھی سو گئی، لیکن جب میں بیدار ہوئی تو حمزہ کے قریب میں تھی۔ صرف اتنا فاصلہ تھا کہ نہ میں خوف میں تھی۔ ایسے زندگی ہفتہ کو چلی، اور پھر ایک دن حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑ مجھے قریب کیا اور بولا کہ کیا اب اجازت ہے کہ نہیں؟ میں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ پھر حمزہ میرے قریب آیا، اور اتنا قریب کہ مجھے کسی چیز کی ہوش نہ رہی۔ اب میں خاموش تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا سکون کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا خوف دور ہوتا جا رہا تھا، اور میں نے اس رات کو خوبصورت بنانے کے لیے حمزہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو حمزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے میرے منہ سے میرے بال ہٹا رہا تھا۔ اٹھو میری عزیز، کافی دیر ہو چکی ہے، امی آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو حمزہ واپس میرے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا ڈر ختم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر حمزہ نے بولا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ حمزہ کو واپس سعودی عرب جانا پڑا۔
بھی میں یہ سوچتی کہ حمزہ کو واپس جانا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی کہ اگر حمزہ کو واپس جانا پڑا تو میری خواہش کیسے پوری ہوگی۔ میں حمزہ سے کہتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، لیکن حمزہ کہتا کہ نہیں، میرے والدین گھر میں اکیلے ہیں۔ میری بہن ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں موجود تھی، لیکن اب وہ شادی شدہ ہے۔ اب آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ کچھ دن گزرے اور حمزہ واپس سعودی عرب چلا گیا۔ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں گھر کے کام کرتی تھی اور اپنی بری ساس کا خیال رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے لڑکیوں کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج گھر سے دور تھا، اس لیے ایک وین ڈرائیور مجھے لینے اور ڈراپ کرتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ پہلے دن سے وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ کالج چھوڑنے کے بعد وہ تمام لڑکیوں کو اپنے گھر ڈراپ کرتا تھا اور آخر میں مجھے ڈراپ کرتا تھا۔ میرے شوہر سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اب میری خواہش بڑھتی جا رہی تھی اور میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں نے اس وین ڈرائیور سے دوستی کی۔ جب وہ مجھے گھر ڈراپ کرتا تھا تو اس وقت میری ساس اور سسر سو رہے تھے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے جایا کرتی تھی اور ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی خواہشات پوری کرتے تھے۔ وہ تھکتا نہیں تھا، وہ یہ کام 2-3 گھنٹے کرتا تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں اس وین ڈرائیور کے ساتھ مزہ کرتی تھی۔ تقریباً 1 سال بعد حمزہ گھر واپس آیا۔ حمزہ مجھ سے قریب رہتا تھا۔ میں نے وین ڈرائیور سے کہا کہ جب تک میرے شوہر یہاں ہیں ہم نہیں مل سکتے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن 15-20 دن کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے ملو، ورنہ میرے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں اور میں تمہارے شوہر کو دکھاؤں گا۔ میں بہت خوف زدہ تھی، اسی لیے ایک دن میں نے اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنایا اور اس وین ڈرائیور سے ملنے چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر تمہاری خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن میری خواہش کون پوری کرے گا؟ اس کے بعد اس نے تقریباً 2 گھنٹے تک یہ کام کیا اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملو، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ کسی نہ کسی طرح میں 1 ماہ تک اس سے ملتی رہی، لیکن میرے شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہفتے میں 2 بار اپنی دوست کے گھر کیوں جاتی تھی۔ ایک دن حمزہ میرے پیچھے آیا اور جب اس نے دروازہ کھولا تو میں اس وین ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حمزہ نے وین ڈرائیور کو بہت مارا اور وہ مرنے ہی والا تھا۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دے کیونکہ میں بے بس تھی، وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور میں نے حمزہ سے کہا کہ میں بے بس ہوں، وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں۔ روتے ہوئے میں نے حمزہ کو بتایا کہ اس کے پاس میری ویڈیوز ہیں، اسی لیے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ حمزہ نے وین ڈرائیور سے ان ویڈیوز کے لیے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر حمزہ نے زبردستی جیب سے موبائل نکالا اور اس وقت ایک لڑکے نے کہا کہ میں تمہاری بیوی کو جھوٹ بول کر بلیک میل کر رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا اور حمزہ بھی مجھے میری ماں کے گھر لے گیا اور ادھر جا کے سب کچھ بتا دیا۔ 15-20 دن کے بعد حمزہ نے مجھے طلاق دے دی اور اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔